جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین حضرات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہمارے لیے سکون کا خزانہ ہے، سکون کا ذخیرہ ہے اور ہمارے لیے سکون حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پیغمبر کی دعا کیسے لی جا سکتی ہے، پیغمبر کی دعائیں کیسے سمیٹی جا سکتی ہیں اور کیسے اپنے لیے دنیا کے اندر، قبر کے اندر، آخرت کے اندر سکون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے اس شخص کے اوپر، پیغمبر نے یہ دعا دی ہے اور سکون حاصل کرنے کا یہ سلیقہ، ذریعہ اور طریقہ بتایا ہے کہ اللہ رحم کرے اس شخص کے اوپر جو خریدتے وقت یا جو بیچتے وقت آسانی کرتا ہے، اور اللہ رحم کرے اس شخص کے اوپر جو اپنا حق لیتے ہوئے، اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہوئے آسانی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ رحم کر ان لوگوں کے اوپر جو حج کے موقع پہ اور عمرے کے موقع پہ اپنی ٹنٹ کرواتے ہیں، حلق کرواتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی طرح دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ میری قوم کا جو شخص والی بنے، میری قوم کا جو شخص کسی قوم کا سربراہ بنے، سردار بنے، اگر تو وہ ان کے لیے مشقتیں پیدا کرے، اللہ اس کی زندگی کو بھی اس کے اوپر مشقت بنا دے، اور اگر وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے تو اللہ اس انسان کی زندگی کو بھی آسان فرما دے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ رحم کر اس شخص کے اوپر جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے، مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا جو ہمارے لیے سکون کا باعث ہے، یہ مختصر سے چھوٹے چھوٹے کام کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور اپنی زندگی کو پرسکون بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔